اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ٹائمز کے ساتھ محمد ثقلین حاضر خدمت ہوں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کنوینر ہیں ذاکرین واعظین علماء کے ایک ادارہ ہے، اور ایک آپ کی تحریک ہے، اور ایک جماعت ہے اس کے، علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب۔ السلام علیکم انصاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب اسمبلی میں آنے والا ایک تحفظ بنیاد اسلام بل یا جو ایکٹ جو لایا گیا، اس کی پیچھے کیا محرکات تھے، اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ عین اس وقت لایا جائے کہ جب محرم الحرام قریب ہو، اور اس بل کے آنے کے بعد جو صورتحال بنی ہے، کیا وہ عمل ہے یا رد عمل ہے، کیا کوئی ری ایکشن ہے، اور اس کے بعد مختلف شہروں میں جو پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوبارہ جیسا کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی شائع ہوئی کہ وہ جو ممبر صوبائی اسمبلی تھے اس نے جا کر اپنے باپ کی قبر پر وہ بل سنایا اور جا کے وہاں پہ رکھا، تو یہ اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے، اور اس وقت جو عام عوام ہے، جو رائے عامہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ سر صاحب، آغاز گفتگو ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ عین اس وقت میں بل لے کے آنا کہ جب محرم الحرام قریب ہو، اور اس وقت ایک ایسا متنازع بل کہ جس میں نہ صرف اہل تشیع بلکہ جو بریلوی مکتب فکر کے علماء کرام ہیں ان کے بھی تحفظات ہیں، اس حوالے سے اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ آصف اشرف جلالی ملعون کی توہین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بعد ایک بات منظر عام پر کھل کر واضح ہو چکی تھی کہ اہل سنت میں جتنے خوارج اور نسبی مزاج لوگ تھے وہ الگ ہو گئے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک پاکستان سنی شیعہ محبان آل محمد علیہ السلام کی اکثریت کا ملک ہے۔ ایسے حالات میں آصف اشرف جلالی سے بھی لوگوں کا جو نگاہیں تھی اس کو ہٹانے کے لیے بھی ایک سازش ہو سکتی ہے، اور پھر ملک کو دوبارہ فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنے کا باقاعدہ ایک پلان بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، حکومتوں کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ طے کریں کہ کس کو کیا عقیدہ رکھنا ہے، یہ حکومتوں کا کام ہی نہیں ہوتا۔ حکومت کا کام اپنی عوام کا تحفظ ہوتا ہے، اس کی جان کا، اس کی مال کا، اور عقیدے کا اظہار ہر بندے کا ایک حق ہے کہ کون کیا عقیدہ رکھتا ہے، وہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو کیوں اس میں ملوث کیا گیا ہے، اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، ہم اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتے، وہ مقاصد خود بخود واضح ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ معاویہ اعظم طارق کا اپنے باپ کی قبر پر جانا اور یہ بل پڑھ کے سنانا اور اس کو یوں ہدیہ کر کے پیش کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ میرے باپ جو آگ تو نے لگائی تھی وہ بجھ گئی تھی، میں نے اسے دوبارہ بھڑکا دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ حکومت کا مطلب، ریاست کا مطلب ریاست ہوتا ہے۔ اگر وہ بھی سنی شیعہ اور اس بات کی میں تقسیم ہو جائے تو پھر یہ ملک نہیں بنے گا، یہ تو جنگل بن جائے گا۔ میرا عقیدہ کیا ہے، میرا مکتب کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، وہ میرے اپنے مذہب کی حدود ہے، میرے مذہب کی اپنی اساس ہے۔ جو لوگ مشتعل ہو رہے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے۔ آج سے ایک سال پہلے، ایک سال ہو گیا ہے، مسلسل سوشل میڈیا پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کی والدہ معظمہ کو عریان گالیاں دی جا رہی، حکومت نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا۔ ایک بار نذیر آفتاب نامی شخص ہے جو انتہائی آخری درجے کا نسبی اور خارجی ہے، وہ مسلسل سوشل میڈیا پر مکتب تشیع کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس سے پہلے عبدالستار جمالی، اس کے بعد پھر اسامہ موچی، یہ جو ہمارے بڑا سرگاڑا سرائے سدھو کے علاقے کا ضلع خانے وال کا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ بجائے ان مجرمین کو سزا دینے کے، الٹا انتظامیہ نے ہمارے لوگوں پر پریشر ڈالا، مقامی انتظامیہ نے پریشر ڈال کر مدعی پر اور مجرم کی ضمانتیں کرائی گئی۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے گزشتہ دنوں جب لاہور میں اتحاد امت کانفرنس تھی تو اس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا، تو میں نے وہاں پر کہا تھا کہ جس دن حکومت اپنی ذمہ داری دوسروں کے ہاتھوں پہ چھوڑ دیتی ہے تو پھر یہ نتائج خراب ہوتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بندہ ملک کے امن کو نقصان دے رہا ہے تو اس کی گرفت حکومت کرے۔ انصاری صاحب، اس پنجاب اسمبلی میں شنید یہ ہے کہ 16 کے قریب سادات جو ممبران ہیں
وہ سادات ہیں. جی. جب یہ بل لایا جا رہا تھا کیا بل وہاں پر مکمل لایا نہیں گیا؟ میری اپنی بات ہوئی ہے حسن مرتضیٰ سے بھی ہوئی ہے، ایک دو اور لوگوں سے بھی ہوئی ہے. انہوں نے اور خود اپنا پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے ہیں، وہ نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، ان کا باقاعدہ سوشل میڈیا پہ بیان بھی چل رہا ہے کہ ہمیں جو بل پیش کیا گیا ہے وہ بل یہ نہیں تھا. لوگوں کو اصل میں غلط اندھیرے میں رکھا گیا ہے کہ جی ہماری حکومت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرط لگا رہی ہے اس بل میں، اور جو توہین رسالت کرنے والے ان کے لیے سزا کا تقرر کیا جا رہا ہے. تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ گستاخ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سزا ہونی چاہیے، سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا نظام پیدا ہو جائے کہ جس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم النبیین ہونے کے لیے کسی سے پوچھنا نہ پڑے کہ یہ کہیں مرزائی تو نہیں ہے. یہ تو اس میں تو کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے. بنیادی طور پر اس بل میں جتنی شکیں پیش کی گئی ہیں وہ ایک ایک شک متنازع ہے. دیکھیں 1400 سال ہو گئے ہمارے مناظرے ہوتے رہے علماء کے درمیان، اور انہی مناظروں کی بنیاد پر بڑے بڑے علماء دیوبند مکتب دیوبند چھوڑ کر اہل تشیع کے دائرے میں داخل ہوئے. تو یہ حکومت کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ مناظر کرے. ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے قائل نہیں ہیں، قرآن بھی قائل نہیں ہے. ہم وحدت بنت رسول کے قائل ہیں، اس کے بارے میں ہمارے پاس قرآنی حدیث کے بہت سارے مواد موجود ہیں. اور اگر کسی مولانا کو اپنے علم پر ناز ہے تو وہ ہمیں چیلنج کر لے، عدالت میں آ جائے، ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اور اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ حل کر دیا جائے تو حکومت بھی یہ کام کر سکتی ہے، بجائے اس کے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے کسی پر مسلط کرنا. کل کو آپ دیکھیں نا، کل کو اگر یورپ میں قانون بن جاتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا قائل نہیں اس کو گولی مار دو، تو آپ برداشت کریں گے؟ اس کو ملک سے نکال دو، قبول کریں گے؟ نہیں ہوگا. یعنی گویا جہاں، اور یہ غلط فہمی ہے کسی کو کہ پاکستان میں تکفیریوں کی اکثریت ہے، غلط ہے. پاکستان میں شیعہ سنی محبان آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثریت. انصر صاحب، آپ کی گفتگو سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک صاحب جو کہ ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کا، اس کا اپنے باپ کی کور پر وہ بل لے کے جانا، جو کہ خود پہلے تکفیری جماعت کے سربراہ بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں آنکھوں میں دھول جھونک کر اس طرح سے اس کو پاس کروانا، تو اس میں حکومت کا کتنا کردار آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ہمارے سامنے تو حکومت کا کردار سارے مشکوک ہو گئے ہیں. اب وہ اپنی کوئی صفائی دے یا نہ دے یہ الگ مسئلہ ہے. دیکھیں، یہ حکومت کی ڈیوٹی ہے. میں اس پاکستان کا باشندہ ہوں، میرے جان مال کی حفاظت گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، حتیٰ کہ ہر بندہ چاہے وہ عیسائی بھی ہو، حکومت کی ذمہ داری ہے اس کے جان مال، اس کے مذہب کا تحفظ کرے. حکومت کو فریق نہیں بننا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جنہوں نے فریق بننے کی کوشش کی ہے وہ بہت قریب انشاءاللہ العزیز، چونکہ مکتب تشیع و مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جس آدمی کے خلاف آواز اٹھائی ہے، پھر آپ کے سامنے پنجاب میں پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ یہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. ہم نے بار بار کہا، دیکھو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے فقہاء عظام نے یہ فتویٰ دیا کہ اہل سنت کے مقدسات، کسی کے مقدسات کی بھی توہین حرام ہے. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کسی عالم دین مفتی اہل سنت کے مفتی نے بھی کوئی ایسا فتویٰ جاری کیا ہے؟ نہیں کیا. ہمارے علماء کرام تو جناب منہ پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ پدراڑ میں جس شیعہ مولوی نے خطیب نے اشارتاً قناعتاً توہین کی ہے خلیفہ مسلمین کی، ہم نے اس کے خلاف ایف آئی آر لانچ کروائی اور ہم نے اس کے خلاف فلاں کیا. ٹھیک ہے، اچھا کیا، لیکن کیا ہمارے لیے، ہماری تشفی کے لیے، امام مہدی علیہ السلام اور اس کی ماں کی توہین کے لیے کسی اہل سنت عالم نے ایسا کوئی اقدام کیا؟ نہیں کیا. کیوں؟ کیا ساری ڈیوٹیاں ہماری ہیں؟ صحیح. اچھا انصاری صاحب، ابھی ایک جو نیا جو تنازع بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چند روز پہلے لاہور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی گئی حسین نقوی صاحب کی جانب سے، اور دیگر علماء بھی موجود تھے. تو اس پریس کانفرنس کو بڑا اس وقت جو ہے نا تنازع کا سبب سمجھا جا رہا ہے اور بنایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا موقع پہ آیا، یہ عمل تھا یا رد عمل تھا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی غلط بات نہیں فرمائی. پہلی بات تو یہ رد عمل ہے. جب آپ کسی کو بند کر کے اس کی آواز کا گلا گھونٹنا چاہیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بولے گا، وہ چیخے گا، وہ چلائے گا. اور ہماری چیخ و پکار، ہمارا چلانا ایک وقت نہیں، ہم جب تک زندہ ہیں چیختے چلاتے رہیں گے، ہمارا گلا نہیں گھونٹا جا سکتا.
دیکھیں جو چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، مثلا یعنی اس سے بڑی دوغلی پالیسی اور کیا ہوتی ہے کہ پنجاب بورڈ کے علماء بورڈ کے چیئرمین صاحب اپنے خطاب میں کہہ رہے ہیں کہ توہین صحابہ کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینے والے کو وہ رضی اللہ اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور دوغلی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ آپ خود معیار بنا کر اس کو توڑ رہے ہیں نا۔ کیا علی علیہ السلام صحابی نہیں ہے؟ اچھا انصاری صاحب، اس وقت جہاں پر اس پریس کانفرنس اور اس بل کی حمایت کی جا رہی ہے بعض طبقوں کی جانب سے، وہیں پر گستاخ سیدہ اشرف آصف جلالی کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، تو اب ناموس اہل بیت اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کے حوالے سے کیا ان کے اوپر جرم بنتا ہے نہیں بنتا؟ دیکھیں میں واضح طور پہ یہ میں سوشل میڈیا پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اہل سنت کے لباس میں چھپے ہوئے ناصبیوں اور خارجیوں کو الگ کر دیا ہے۔ چونکہ آصف اشرف جلالی کا جو معاملہ تھا اس میں اہل سنت علماء کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، اور میں شاید جب تک زندہ ہوں کرتا رہوں گا کہ انہوں نے اپنا حق کے کلمہ ادا کیا ہے، حق کے محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے ادا فرمایا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو توہین آصف اشرف جلالی نے کی، اور جو لوگ اس کی فیور میں حمایت میں آئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کے اندر چھپے ہوئے جو ناصبی اور خارجی تھے وہ الگ ہو گئے ہیں، اور وہ اب ناصبی اور خارجیوں کی زبان بول رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس وقت اس بات کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ملک جو پہلے سے ہی اقتصادی بحران کا شکار ہے، کورونا کا بحران کا شکار ہے، اس وقت ہر بندہ پریشانی کا شکار ہے، لوگوں کے پاس کھانے کا 3 ٹائم کھانے کا نہیں ہے، محرم الحرام اوپر سے آ رہا ہے، حساس حالات ہیں، اور اس دوران ایسا بل کو لانا یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جہاں تک ہماری عزاداری سید الشہداء کا معاملہ ہے، یہ ہمارے لیے کوئی پہلا کام نہیں ہوگا۔ ہم کربلا سے لے کر آج تک دنیا کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں، خون کی ندیاں بہائی گئی ہیں، لیکن جن کے دلوں پہ حسین کی محبت نقش ہو چکی ہے، سنی شیعہ کی میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ حسین کی محبت میں مرنا پسند کرتے ہیں، ذلت کی زندگی پسند نہیں کرتے۔ اچھا انصاری صاحب، ابھی گورنر صاحب نے بھی اس بل کو واپس کر دیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم کسی ایسے بل کو نہیں لے کے آئیں گے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ تو ابھی جو آپ کی جو کمیونٹی کے جو بزرگ علماء کرام ہیں ان کی بھی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں چودھری پرویز الہی سے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم مشاورت کریں گے، تو کیا اس طرح کے بل مستقبل میں کوئی باہمی مفاہمت کے ساتھ کوئی آ سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1973 کے آئین کی موجودگی میں کسی نئے بل کی ضرورت کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ریاست سنی شیعہ نے بنائی ہے، یہ تکفیری سوچ کے لوگ کل قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کی پیوند نہیں بننے دیں گے، وہ آج پاکستان کے مالک کیوں بن گئے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو، اور بالخصوص میں وزیر اعظم صاحب کے اس فیصلے کا اقدام کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ جنہوں نے فرمایا کہ ہم کسی ایسے متنازع بل کو کبھی بھی منظور نہیں ہونے دیں گے، بہت حوصلہ افزا بیان ہے، اور گورنر صاحب کا اس بل کو واپس کر دینا یہ بھی انتہائی حوصلہ افزا اقدام ہے، اور ہم امید باقی چودھری پرویز الہی صاحب ہو گئے، میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے، چونکہ اسی جماعت کو کالعدم قرار دیا تھا پرویز مشرف کی حکومت نے، انہی کی حکومت نے، اور آج انہی کے ساتھ مل کر کیسے، یعنی ان کا کیا مطلب، کلچر کیا ہے، مذہب کیا ہے؟ اس سے پہلے جب زائرین کا ایشو ہوا تھا تو اس وقت بھی اسی وقت بھی چودھری صاحب نے انتہائی جانبداری کا مظاہرہ کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مکتب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی عالم نے بھی اپنے کسی پروگرام میں بھی نہ تو تبلیغی جماعت والوں کو معاف کیجیے گا ان پر کچھ کوئی نکتہ چینی کی چکے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، مرض ہے، دیکھیں ایک مرض ہے آپ کا کیا، پر اگر آپ کسی غیر ملک میں بیٹھے ہیں اور آپ کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے تو آپ کو کوئی دوسرا ملک تو انکار کر دے گا، کیا پاکستان میں آنے سے آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ یہ تو ایک شرارت تھی، اور یہ بھی ایک مذہبی فساد پھیلانے کی کوشش تھی کہ پہلے زائرین پر ڈالا گیا، پھر تبلیغی جماعت کو نقطہ مطلب اس پر اعتراضات کیے گئے اور تنقید کا ان کو نقطہ بنایا گیا۔ ہم دونوں اعمال کی مذمت کرتے ہیں، ہم دونوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ مکتب آل محمد علیہ السلام ہمیں اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا، تبلیغی ہمارے بھائی ہیں،
ان سے ہمارا نقطہ نظر مختلف ہے نا. صحیح. اچھا انصاری صاحب، اس مشکل وقت میں بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں کہ جو اتحاد اور وحدت کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں اور چاہتے بھی ہیں. کس طرح سے ہم محرم الحرام سے قبل حالات کو بہتر کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا فارمولہ؟ دیکھیں جی، یہ تو بزرگان کا ایک کلیہ بنایا ہوا ہے اور مشہور بھی ہے، اور وہ لوگ جو تکفیریت کے ہمدرد ہیں وہ ظاہری طور پر اس نقطے کو پیش بھی کرتے ہیں کہ اپنا مکتب چھوڑو نہیں، کسی کا چھیڑو نہیں. ٹھیک ہے، میرا سوال ہے دست بستہ کہ کیا ہم نے کسی کے مکتب کو چھیڑا ہے اس وقت؟ کیا تشیع نے کوئی ایسا بل پیش کیا ہے جس میں کسی مکتب کو چھیڑا گیا ہو؟ نہیں. تو کس نے پیش کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے کچھ معتقد عقائد ہیں جو ہمارے مکتب کی بنیاد ہیں. سر صاحب، اس میں کوئی چیدہ کون سے ایسے نکات ہیں یا ایسی کون سی شکیں ہیں جہاں پر آپ اختلاف کرتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ہم جو خلافت اصحاب ثلاثہ کی ہے اس کو ظاہری حکومت مانتے ہیں، ظاہری خلافت مانتے ہیں، ان کو بادشاہ وقت مانتے ہیں. اس سے ہمارا کوئی انکار نہیں ہے. اگر ان کو یہ کہے کہ یہ خلیفۃ الرسول ہیں، یہ خلیفہ الہی ہیں، تو انہیں یہ نص پیش کرنی ان کی ذمہ داری ہے. کوئی خدا الہی ہے تو وہ آیت کی نص پیش کرے. اگر خلیفۃ الرسول ہیں تو پھر سقیفہ میں اجتماع کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو خلیفۃ الرسول کا انتخاب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا تو پھر لوگوں سے ووٹ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اجماع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو، یہ متنازع مسائل ہیں. 1400 سال سے ان پہ تنازع آ رہا ہے اور اس پہ بہت سارے مناظرے ہو چکے ہیں، بحثیں ہو چکی ہیں، بہت کچھ ہو چکا ہے. اب اس کو دوبارہ قومی سطح پر چھیڑنا یہ دراصل ایک شرارت ہے، اور حکومت کو ان شرارتیوں کا قلع کما کرنا پڑے گا. کہ جس ملک میں دیکھیں آپ، اتحاد بین المسلمین کے جتنے کریکٹر ہیں وہ سارے شیعہ ہیں. ہمیں بتایا نا کوئی اہل سنت میں سے جس نے اس بات کی بنیاد رکھی ہو. ہمارے علماء کرام ہیں جو ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ہمارے علماء کرام ہیں جو اپنی مسجدوں میں ان کو امامت کے لیے دعوت بھی دیتے ہیں. کبھی اتنی فراخ دلی ہمارے ساتھ بھی کسی نے کی ہے؟ نہیں کی. لیکن اس کے باوجود چونکہ بات مشکل یہ ہے کہ کوئی اس کو سمجھ نہیں رہا. گھر کو آگ لگ رہی ہے نا تو لوگ تماشا دیکھتے ہیں، گھر کا مالک اسے بجھانے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. ہماری مشکل یہ ہے کہ اس گھر کو بنانے والے ہم ہیں. ہم نے اس کو بچانے کے لیے 100 لاشیں اٹھائے ہیں، 100 جنازے اٹھائے ہیں، بہت سارے نقصانات برداشت کیے ہیں. لیکن ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ پہلے نہ اب نہ کبھی پھر اس ملک کا کبھی بھی ہم نقصان نہیں سوچ سکتے، چونکہ اس پر ہمارے بچوں کے، ہمارے جوانوں کے، ہمارے خاندانوں کے خون خرچ ہوئے ہیں، سنی شیعہ کے، محبان آل محمد علیہ السلام کے. ہم اس کا کبھی برا نہیں چاہیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہماری اس کمزوری کی وجہ سے ہمارے مکتب پر چوٹیں لگائی جائیں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں. نہیں ہو سکتا. صحیح. آپ کا بہت شکریہ انصاری صاحب. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب. آپ کنوینر ہیں علماء خطبہ واعظین. ان کا ایک اپنا ادارہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف ملی اور قومی امور پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور دسترس رکھتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.